अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मम्मी अपने दूसरे हाथ से उसके सर पर फिर से प्यार से हाथ फेरा। शानी भाई खुशी में इतना खो गया था कि वो बेहोश सा होने लगा था। तभी मम्मी ने अपना हाथ हटा लिया। बचपन से मैंने किसी को या अपनी मम्मी पापा को कभी इस तरह कुछ करते हुए नहीं देखा था, और उस वक्त मैं छोटी थी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मम्मी और शानी भाई क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। उन सवालों की वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी। मुझे बस ये देखकर बुरा ज़रूर लग रहा था, फिर भी मैं खामोशी से खड़ी रहकर सब देख रही थी। फिर मम्मी पास रखी कुर्सी पर उल्टी बैठ गईं, जैसे थक गई हों। शानी भाई मम्मी के पास जाकर खड़े हो गए और उनके कंधों पर हाथ रखकर, ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नजमा है और मैं गुजरात पंजाब की रहने वाली हूँ। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी 7वीं जमात मुकम्मल हो चुकी थी और मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। मेरी तमाम सहेलियां खेलने के लिए हमारे घर आया करती थीं और मैं उनके साथ खेला करती थी। 31 मार्च को जब मैं स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर घर आई तो मैंने देखा कि मेरे चाचू और उनका बेटा हमारे घर आए हुए थे। मेरे चाचू के बेटे का नाम शानी है और मैं उसे शानी भाई कहकर बुलाती थी। उस वक्त शानी भाई का भी 11वीं का रिजल्ट आ चुका था और शानी भाई 12वीं में जाने वाला था। जब से शानी भाई हमारे घर आया, वो हमेशा मेरे साथ और मेरी सहेलियों के साथ खेलने लगा। मेरे चाचू 2 दिन रहे और फिर वो अकेले ही अपने घर चले गए। जिस दिन मेरे चाचू अपने घर गए, उसके अगले दिन ये वाकया हुआ। वो मंगल का दिन था और उस दिन सुबह में शानी भाई और मम्मी ने मिलकर खाना खाया। हमें खाना खाए हुए तकरीबन 20 मिनट ही हुए थे कि मेरी सहेलियां मेरे घर आ गईं। फिर मैं, मेरी सहेलियां और शानी भाई ने टीवी पर फिल्म देखने का फैसला किया। सुबह के तकरीबन 10 बजे हमने घर के हॉल में टीवी पर फिल्म देखना शुरू की। वो एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए हम सब फिल्म देखने में बहुत मगन हो गए और आसपास क्या हो रहा था उसका हमें कोई होश नहीं था। हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे कि तभी मम्मी हॉल में आई और उन्होंने मुझे और शानी भाई से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ और 2-3 घंटे लग जाएंगे। हम सब फिल्म देखने में इतने मगन थे कि हमने बस सर हिलाकर उनकी बात का जवाब दे दिया। मम्मी ने घर का दरवाजा बंद किया और बाजार चली गई। हम सब फिल्म देखते रहे। तकरीबन 3 घंटे बाद फिल्म खत्म हुई। फिर मेरी सहेलियां कहने लगी कि शाम को खेलने आएंगी और ये कहकर वो अपने घर चली गई। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और शानी भाई ने टीवी बंद किया। उसके बाद हम दोनों बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मैं सोने ही वाली थी कि अचानक शानी भाई तेजी से उठे और दौड़ते हुए बाहर निकल गए। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि इन्हें क्या हुआ, ये अचानक क्यों भाग गए। ये सोचकर मैं भी जल्दी से उठी और उनके पीछे दौड़ पड़ी। वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गए और उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और बाथरूम के अंदर चले गए। ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए मैं डरते हुए बाथरूम की खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। अंदर मेरी मम्मी बैठी कपड़े धो रही थी और शानी भाई हाथ में पाइप पकड़े उनके सामने खड़ा शू शू कर रहा था। मम्मी को सामने देखकर शानी भाई का चेहरा डर से पीला पड़ गया और मुंह खुले का खुला रह गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो मम्मी के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मम्मी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ये सब देखकर उन्हें भी एक बड़ा झटका लगा हो। वो भी उसकी तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड तक शानी मम्मी के चेहरे की तरफ देखता रहा और मम्मी भी उसे देख रही थी। कुछ सेकंड बाद शानी भाई को थोड़ा होश आया। शानी भाई डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक मम्मी ने अपने सामने रखे कपड़ों की बाल्टी को एक तरफ सरकाया और खड़ी हो गई। अब शानी भाई और भी ज्यादा डर गया और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। वो डरते डरते पीछे हटने लगा और मम्मी से माफी मांगने लगा। जब वो डरते डरते पीछे हट रहा था तो उसके दोनों हाथ डर के मारे कांप रहे थे, जैसे वो भूल गया हो कि क्या करना है। उसके बाद शानी भाई डरते हुए बोला, सॉरी ताई, गलती से हो गया। मुझे सच में नहीं पता था कि आप बाथरूम में हैं। मुझे लगा कि आप बाजार गई थीं। अगर आपने ये बात मेरे पापा को बता दी तो वो मुझे बहुत डांटेंगे।
میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ مجھ سے یہ غلطی سے ہو گیا، سچ میں معاف کر دو پلیز۔ اصل میں مجھے بھی پتا نہیں چلا کہ ممی کب اور کیسے بازار سے گھر واپس آئی تھیں۔ شاید ہم فلم دیکھنے میں مصروف تھے، تبھی ممی بازار سے گھر آ گئی تھی اور اسی لیے ہمیں ممی کے گھر آنے کا پتہ نہیں چلا۔ ممی نے شانی بھائی کو رکے رہنے کے لیے کہا، تب وہ ڈر کے مارے کانپتے ہوئے رک گیا۔ ممی اس کے پاس گئیں اور انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ممی نے کہا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تم ڈرو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتانے والی، لیکن تم بھی کسی کو مت بتانا۔ یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پیار سے اپنا گیلا گیلا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ممی بڑی نفاست اور تجربہ کار عورت کی طرح ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے نرمی سے سہلا رہی تھی۔ ہاتھ پھیرنے سے اس میں جان آنے لگی اور وہ اپنا سر اٹھانے لگا۔ 5 منٹ کے بعد ممی نے اس کے سر پر رکھا ہوا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا اور اس کی پیٹھ پر ہلکے سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب شانی بھائی کا دھیان ممی کی باتوں پر بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جیسے جنت میں پہنچ گیا تھا۔ شاید اس کے لیے یہ پہلی بار تھا۔ ممی ہلکے سے مسکرا کر بولی، جب تو چھوٹا تھا نا، تب مجھ سے لپٹ کر سوتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ممی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر پر پھر سے پیار سے ہاتھ پھیرا۔ شانی بھائی خوشی میں اتنا کھو گیا تھا کہ وہ بے ہوش سا ہونے لگا تھا۔ تبھی ممی نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ بچپن سے میں نے کسی کو یا اپنی ممی پاپا کو کبھی اس طرح کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس وقت میں چھوٹی تھی تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ممی اور شانی بھائی کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ ان سوالوں کی وجہ سے میں تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ مجھے بس یہ دیکھ کر برا ضرور لگ رہا تھا، پھر بھی میں خاموشی سے کھڑی رہ کر سب دیکھ رہی تھی۔ پھر ممی پاس رکھی کرسی پر الٹی بیٹھ گئی، جیسے تھک گئی ہوں۔ شانی بھائی ممی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر شاید کندھے دبانے لگے، کیونکہ ممی کپڑے دھو دھو کر تھک گئی تھیں۔ کندھے دبانے سے ممی کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کو سکون مل رہا ہے۔ یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ تھکاوٹ جو کم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب شانی بھائی نے کندھے دبانا چھوڑ دیے تو اب دونوں ہی تھکے ہوئے لگ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک الگ ہی سکون اور خوشی جھلک رہی تھی۔ پھر ممی نے بالٹی سے پانی لیا اور بولی، شانی، نجمہ کہاں ہے؟ شانی بھائی نے جواب دیا، وہ بیڈ روم میں سو رہی ہے۔ اتنا سنتے ہی ممی مطمئن ہو گئی۔ تب ہی میں جلدی سے بیڈ روم کی طرف بھاگی اور جا کر پلنگ پر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد شانی بھائی بھی بیڈ روم میں آیا اور میرے پاس پلنگ پر لیٹ گیا۔ وہ شاید نہا کر آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی۔ شام کے قریب 5 بجے میری سہیلیاں ہمارے گھر کھیلنے آئیں۔ تب ممی نے مجھے اور شانی بھائی کو نیند سے جگایا اور پھر ہم دونوں اٹھ کر ہاتھ منہ دھونے لگے۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ہم نے شانی بھائی کو بھی کھیلنے کے لیے بلایا، لیکن ممی نے اسے ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں بھیجا۔ ممی بولی، تم لوگ کھیلو، شانی کے لیے میں چائے بنانے لگی ہوں۔ اس لیے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے گھر کے اندر آئی۔ کچن میں پہنچنے پر میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میں جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور اندر جھانکنے لگی۔ اس وقت ممی نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور وہ کچن کے کاؤنٹر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک میں یہ سب دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ممی چائے بنا رہی ہے یا شانی بھائی۔ پھر میں گھر کے باہر چلی گئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک دوسری سہیلی کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے پانی پیا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ رات کے تقریباً 7 بجے جب میں گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ شانی بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ممی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ پھر میں شانی بھائی کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگی۔ رات کو کھانے کے بعد ہم تینوں لوڈو کھیلنے لگے۔ لوڈو کھیلتے ہوئے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی فری ہو رہے تھے، جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ شانی بھائی مذاق مذاق میں ہاتھ سے ممی کو ہاتھ لگاتا رہا۔ یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ ممی نے جان بوجھ کر اسے اپنے پاس سونے کے لیے کہا۔ اب ہم تینوں بیڈ روم میں ایک ہی بیڈ پر سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں ایک ساتھ سو گئے تھے۔
بیڈ روم میں اندھیرا تھا، اس لیے صاف صاف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان دونوں کی حرکتوں اور آوازوں سے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کچھ تو کر رہے ہیں۔ کچھ ہی منٹ میں مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سو گئی تو ان دونوں نے پھر سے کچھ کیا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ اب ممی اسے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتی تھی، وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس ہی رکنے کے لیے کہتی تھی۔ اب روز دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک ہمارے گھر کا دروازہ اور ساری کھڑکیاں بند رہتی تھیں، اس لیے میں ان دونوں کو دیکھ نہیں پاتی تھی، اور رات کو بیڈ روم میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے صرف آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن میں ان دونوں کو دیکھ نہیں پاتی تھی، اس لیے میں سو جاتی تھی۔ آج بھی میری ممی اور میرے چاچو کے بیٹے کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت تو میں چھوٹی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، مگر آج تو سب کچھ پتا ہے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ گھر میں موجود بچوں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آپ کے کیے گئے برے کام کا اثر آپ کے بچوں پر پڑتا ہے۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی ہی مزیدار کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔